حسن اور سائمہ نے ہاسٹل میں چوری نکاح کر لیا اور وہاں ان کا بچہ ہو گیا۔ حسن اسے لے کر گھر جا رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ میں وہ مر گیا اور مجبوراً سائمہ بچے کے ساتھ میکے آئی تو گھر والوں نے سائمہ کو بدچلن کہہ کر مار دیا اور بچے کو کوڑے میں پھینک آئے۔ اگلے دن مولوی صاحب مسجد سے نکلے تو بچے کو دیکھ کر بولے، جو اس بچے کی کفالت کرے گا اللہ اس سے خوش ہو جائے گا، لیکن سبھی بدچلن کا بچہ کہہ کر چلے گئے تو مولوی صاحب بچے کو گھر لے آئے تو اگلی صبح مولوی صاحب کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سائمہ بنت عبدالحق آپ کا نکاح حسن منصور سے 10,000 حق مہر کے کیا جاتا ہے، آپ کو کیا یہ نکاح قبول ہے؟ عام سے لباس میں وہ بے حد بدحواس بیٹھی ہوئی تھی، چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ 3-4 سہیلیاں سائمہ کے پاس بیٹھی تھی، حسن کے بھی چند دوست اس کے ہمراہ آئے تھے۔ مولانا صاحب بار بار ان کم عمر لڑکا لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے، ان میں کوئی بھی بزرگ نہ تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ نکاح صرف لڑکا لڑکی اور اس کے دوستوں کی ہی رضامندی سے ہو رہا ہے، والدین کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے مولانا صاحب پہلے تو نکاح کروانے کے لیے تیار ہی نہ تھے، کہنے لگے کہ لڑکی کا ولی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے تم لوگ بھاگ کر آئے ہو اور میں ایسا نکاح نہیں کرواؤں گا۔ لیکن حسن کے دوستوں نے انہیں بھاری رقم اچھی خاصی دی تھی اور دھمکیاں بھی دی تھی۔ مولانا صاحب عزت دار شخص تھے، اس لیے خاموشی سے نکاح کروا دیا۔ سائمہ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے آنسو چھلکا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شادی اس کی اس طرح سے ہوتی جیسا کہ وہ کر رہی تھی، لیکن اپنی برادری کی رسم و رواج سے بھی اچھی طرح سے واقف تھی۔ اس کے ابا نے اس کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے سے طے کیا تھا، جو کہ بالکل جاہل گوار تھا اور بدتمیز بھی تھا۔ سائمہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، لیکن ان کے ہاں شادی برادری سے باہر نہیں کی جاتی تھی، چاہے لڑکا لڑکی کا جوڑ ہو یا نہ ہو۔ جب بھی جمال گھر پر آتا سائمہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی اور وہ بلا جھجک بنا دستک کے ہی سائمہ کے کمرے میں گھس جاتا، اسے دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہتا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا رہتا۔ بڑی بے شرمی سے کہتا کہ سونیو، بڑا چھپ چھپ کے رہتے ہو، لیکن ایک دن تو میرے ساتھ ہی یہاں سے رخصت ہو کر جانا پڑے گا۔ سائمہ کو جمال کی ایسی باتوں سے سخت چڑ تھی۔ کئی بار وہ دبے لفظوں سے اپنی والدہ سے کہہ چکی تھی کہ مجھے جمال پسند نہیں ہے، لیکن اس کی ماں اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیتی، کہتی کہ جو بھی کر لے شادی تو جمال سے ہی ہونی ہے، اگر تو نے اپنے باپ کے سامنے ایسی باتیں کی تو تیری پڑھائی بھی چھوٹ جائے گی اور وہ اگلے روز ہی تیرا نکاح جمال سے کروا دے گا۔ اپنے باپ کی ضد سے تو واقف ہی ہے۔ سائمہ کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، اس لیے شہر میں ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ حسن سے اس کی ملاقات یونیورسٹی میں ہی ہوئی تھی اور وہ وہیں سے ان کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ حسن کے والدین بھی اس کا رشتہ اپنے ہائی کلاس میں کرنا چاہتے تھے۔ حسن ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کا باپ ایک جاگیردار تھا اور گاؤں میں رہتا تھا، وہ بھی یہاں پر تعلیم کے سلسلے میں ہی شہر آیا تھا۔ لیکن حسن کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ سائمہ سے نکاح کر لے گا تو اس کے گھر والے تھوڑی بہت ناراضگی تو دکھائیں گے، لیکن مان جائیں گے اور اسے عزت سے بہو تسلیم کر لیں گے۔ سائمہ شاید یہ قدم نہ اٹھاتی، لیکن جب یونیورسٹیوں کی چھٹی میں وہ اپنے گاؤں گئی تو اس کے ابا نے کہا کہ چند ماہ بعد ہی وہ اپنی پڑھائی کو خیر بات کہہ دے، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو زبان دے چکے ہیں کہ چند ماہ بعد ہی سائمہ کی شادی جمال سے ہو جائے گی۔ یہ سن کر سائمہ بے حد پریشان ہو گئی۔ یہ خبر جب اس نے یونیورسٹی جا کر حسن کو سنائی تو وہ تو آپے سے باہر ہو گیا، کہنے لگا اگر تمہاری شادی تمہارے اس کزن سے ہوئی تو میں اپنی جان لے لوں گا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے والد کبھی بھی میرا رشتہ تمہارے ساتھ نہیں کریں گے، اگر میں اپنے والد کو منا کر تمہارے گھر لے بھی آؤں تب بھی انکار ہی سننے کو ملے گا، لیکن اگر ہم نکاح کر لیں تو کوئی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا، دونوں کے گھر والوں کو آخرکار قبول کرنا ہی پڑے گا۔ سائمہ کہنے لگی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، اس سے بہت بدنامی ہوگی، میرے ماما برادری میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ حسن کہنے لگا تو تم کیا چاہتی ہو؟ کیا تم اپنے اس کزن سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ سائمہ اگر تم نے اس سے شادی کی تو میں تمہارے سامنے خود کو ختم کر لوں گا۔ حسن بہت زیادہ جذباتی قسم کا لڑکا تھا۔ سائمہ رونے لگی۔ اس کے دوستوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ نکاح کر لینا چاہیے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ حسن کافی کھاتے پیتے خاندان سے تھا اور جاگیردار کا بیٹا تھا، اس لیے شہر میں بھی اس کے اپنے پاس اپنا فلیٹ تھا جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا۔ نکاح بھی اس نے سائمہ سے اسی فلیٹ میں کیا تھا، لیکن سائمہ سادے لباس میں تھی اور نہ ہی وہ دلہن بنی تھی، کیونکہ یہ شادی اس کے لیے مجبوری تھی تاکہ اس کے والدین اس کی شادی جمال سے نہ کر دیں۔
سائمہ کو تو لگا تھا کہ شاید حسن سے نکاح کا مقصد صرف کاغذی رشتہ ہوگا، اور جب اس کے والدین مان جائیں گے تب حسن باقاعدہ طور پر اس کے گھر بارات لے کر آئے گا اور پھر اس کی رخصتی ہوگی۔ لیکن حسن کی بیتابیاں عروج پر تھی۔ نکاح ہوتے ہی جب حسن کے دوستوں نے رخصت مانگی تو سائمہ کی سہیلیاں بھی واپس ہاسٹل جانے کا کہنے لگی۔ سائمہ بھی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ میں بھی ساتھ ہی ہاسٹل جاؤں گی۔ گاؤں جاتے ہی اپنے گھر والوں سے کہہ دوں گی کہ میں نے حسن سے نکاح کر لیا ہے اور وہ میرا نکاح جمال سے نہیں کر سکتے۔ تھوڑا بہت شور شرابہ تو ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ خود ہی حسن کو رشتہ لانے کے لیے کہہ دیں گے۔ لیکن حسن کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تم واپس گاؤں چلی گئی تو تمہارے گھر والے تمہاری خلا کروا دیں گے اور تمہاری شادی اسی جاہل جمال سے کر دیں گے۔ حسن کی آنکھوں میں اپنے لیے ورفتگی سائمہ بھاپ چکی تھی۔ بڑی بے تکلفی سے حسن نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کہنے لگا تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہ تمہارا گھر ہے، تم میری بیوی ہو، اس لیے اسی گھر میں رہو گی میرے ساتھ۔ یہ سن کر تو سائمہ کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ اس نے کہا کہ حسن تم جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو، میں نے نکاح مجبوراً تم سے کیا ہے، لیکن میں اس طرح سے اپنی زندگی کا آغاز نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن حسن بضد تھا، کہنے لگا میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ساری سہیلیاں بھی اسی کو سمجھانے لگی کہ تمہیں حسن کی بات مان لینی چاہیے۔ ابھی کچھ عرصہ تم لوگ کسی کی بھی نظروں میں مت آؤ، اپنی زندگی کی ابتدا کرو۔ جب 1-2 سال گزر جائیں گے تو بات پرانی ہو جائے گی، لیکن اگر تم ابھی اپنے گھر چلی گئی اور اپنے نکاح کا بتا دیا تو تمہارے گھر والے تمہیں جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ سائمہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس کی سہیلیاں جا چکی تھی اور حسن بھی رشتے کی ابتدا کرنا چاہتا تھا، اس لیے سائمہ نے اسے منع نہیں کیا، لیکن وہ بے چین اور پریشان رہنے لگی تھی۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ وہ حاملہ ہو گئی اور اس خبر نے تو سائمہ کے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ لیکن حسن بے حد خوش تھا، کہنے لگا کہ اچھا ہے کہ ہمارے گھر بیٹا پیدا ہو جائے۔ اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو میرا باپ وارث کو دیکھ کر سب کچھ بھول جائے گا اور باخوشی تمہیں قبول کر لے گا۔ سائمہ کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں اس کے باپ بھائی کو یہ پتہ چل گیا تو وہ تو اسے جان سے مار ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ حسن کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب تک تو انہیں یہ خبر مل چکی ہوگی کہ میں 4 مہینے سے ہاسٹل میں نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے ڈھونڈنے میں ہر ممکن کوشش کی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ سائمہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ نکلتی بھی تھی تو نقاب میں نکلتی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ سائمہ کو یوں پریشان دیکھ کر حسن اسے سمجھاتا رہتا کہ وقت آنے پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم آنے والے وقت کی سوچ کر اپنی اور اپنے ہونے والے بچے کی صحت کو خراب مت کرو۔ مجبوراً سائمہ حسن کی باتیں اور محبت دیکھ کر سائمہ کو بھی پرسکون رہنا پڑتا، مگر کسی ڈراونے خواب کی طرح اسے بار بار وہ منظر یاد آتا کہ کہیں کسی روز اس کے والدین اس تک پہنچ گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ اگر اس کی اولاد ہو بھی گئی اور وہ اپنے میکے گئی تو نہ جانے اس کے گھر والے اس کا کیا حشر کریں گے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دل ڈرتا رہتا تھا۔ اس بارے میں حسن سے بھی کچھ نہ کہتی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس نے کچھ عرصے بعد ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ سائمہ کی خراب طبیعت کے بارے میں جب اس کی سہیلیوں کو پتہ چلا تو وہ بھی ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ حسن کے دوست بھی موجود تھے۔ جب نرس نے آ کر حسن کو یہ خوشخبری دی کہ خیر سے وہ ایک بیٹے کا باپ بن چکا ہے، اس نے جب حسن کو خوبصورت سا بیٹا تھمایا تھا تو حسن کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو رونے لگا تھا۔ اس کے دوست بھی جذباتی ہو گئے اور ہر کوئی حسن کو مبارکباد دینے لگا تھا۔ سائمہ کی سہیلیاں اس کے پاس موجود تھیں۔ ان کے لیے زندگی کا سب سے حسین وقت تھا، مگر نہ ہی ان کے والدین موجود تھے اور نہ ہی ان کی دعائیں موجود تھیں۔ یہ سوچ کر وہ رونے لگی تھی، کاش یہ وقت ایسا نہ ہوتا، اس کی شادی اس کے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی ہوتی، حسن کو وہ لوگ اپنا چکے ہوتے تو آج وہ لوگ یہاں موجود ہوتے۔ اس نے تو پیدا بھی ایک بیٹا کیا تھا، ویسے بھی دونوں کے گھر والے اپنے وارث کو دیکھ کر خوش ہو جاتے۔ سائمہ کے رونے کا سبب جان کر حسن اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، اب ہماری زندگیوں میں خوشیاں لوٹنے والی ہیں، دیکھنا سب ہمیں خوش دلی سے اپنا لیں گے اور ہم سب کے ساتھ سب کی دعاؤں میں اپنی اگلی زندگی کا آغاز کریں گے۔ ہمارا بیٹا ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمت ثابت ہوگا۔ ایسی باتیں سن کر سائمہ کو کچھ ڈھارس ملتی۔ 2 دن بعد جب وہ واپس اپنے فلیٹ میں آئی تو حسن نے ایک ملازمہ رکھ دی تھی جو اس کی خدمت کر سکے۔ جیسے سائمہ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور اس کا بچہ بھی تندرست ہو گیا تو حسن کہنے لگا کہ میں مزید تمہیں خفیہ طور پر نہیں رکھوں گا، بلکہ ہم جلد اپنے گھر چلیں گے۔ یہ سن کر سائمہ کا دل پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ وہ حیرت سے حسن کو دیکھنے لگی تھی۔ حسن نے سائمہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ مجھے اسی وقت کا انتظار تھا۔ سائمہ، میرے والد اپنے وارث کو دیکھیں گے تو وہ ہمیں اپنا لیں گے، ہمارا بیٹا ہماری زندگیاں بالکل پہلے جیسی کر دے گا۔
سائمہ بھی مطمئن تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، اور اس کو سوچتے ہوئے ایک مرتبہ پھر افسردہ ہو گئی۔ حسن اس سے پوچھنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ حسن، اگر خدا نخواستہ تمہارے والدین نے ویسا نہ کیا جیسا ہم سوچ رہے ہیں، تو اگر انہوں نے تمہیں اور تمہارے اس بچے کو تو اپنا لیا مگر مجھے اپنانے سے انکار کر دیا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ کہیں وہ تمہاری دوسری شادی ہی نہ کروا دے۔ سائمہ نے ایسا کہا ہی تھا کہ حسن نے فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا کہ ایسی باتیں مت کرو، میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، اور ہماری محبت کی نشانی ہمارا بچہ تمہاری گود میں ہے، پھر بھلا تم ایسے کیسے سوچ سکتی ہو؟ اگر میرے والدین نے ہمیں اپنانے سے انکار کر دیا تو میں ان کی ساری جائیداد سب کچھ چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ یہ سن کر سائمہ نے گہری سانس خارج کی تھی۔ وہ دونوں اپنے بچے کے ساتھ ڈھیروں خواب سجائے اس فلیٹ سے نکلے تھے۔ دونوں ہی مثبت سوچ رکھتے ہوئے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے وہ لوگ گھر سے نکلے تو حسن اپنی کار میں دونوں کو لے جانے لگا۔ ابھی وہ سڑک پر پہنچے تھے کہ ایک جانب سے ٹرک آیا۔ جب تک حسن اپنا بچاؤ کرتا، وہ ٹرک اپنا توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے گر چکا تھا۔ ٹرک کا گرنا تھا کہ حسن کی گاڑی پر بھاری سیمنٹ کی بوریاں گرنے لگی تھی۔ دونوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا تھا اور ان کی گاڑی چکنا چور ہو چکی تھی۔ سائمہ کو جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی۔ اس کا بچہ جھولے میں لیٹا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ بچے کی رونے کی آواز سن کر وہ بکھلا کر اٹھی تھی۔ اس کے بازو اور چہرے پر کچھ چوٹیں آئی تھی، مگر وہ کسی گہری چوٹ سے بچ چکی تھی۔ اس نے فوراً اپنے بچے کو دیکھا، بچہ بالکل ٹھیک تھا، مگر سائمہ کو حسن کی یاد آئی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے حسن کے بارے میں پوچھنے لگی تو ڈاکٹر نے اسے ایک جانب کو اشارہ کر دیا۔ جیسے ہی وہ ایک بیڈ کے پاس پہنچی تو ایک وجود سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کپ کپاتے ہاتھوں سے جو ہی چادر ہٹائی تو گویا اس کے وجود سے روح جدا ہو چکی تھی۔ وہ تو ایک سیکنڈ سے زیادہ منظر دیکھ ہی نہ پائی۔ حسن کا چہرہ بری طرح سے کچلا جا چکا تھا۔ وہ تو موقع پر ہی جاں بحق ہو چکا تھا۔ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی جان بھی لے لے۔ اسے یوں اشک بار دیکھ کر ڈاکٹر اسے حوصلہ دینے لگے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ حسن کے مر جانے کی خبر جب اس کے گھر والوں تک پہنچی تو کہرام مچ چکا تھا۔ سائمہ اپنے بچے کے ساتھ وہیں موجود تھی۔ کئی سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ حسن کے والد اور والدہ ہسپتال میں آئے تھے، مگر جب حسن کے پاس ایک لڑکی کو بچے سمیت روتا دیکھا تو ان کو اچنبھا ہوا تھا۔ سائمہ روتے ہوئے حسن کے باپ کے پاس گئی اور ساری صورتحال بتانے لگی۔ اس کے باپ پر تو دوہرا آسمان ٹوٹا تھا۔ وہ سائمہ سے کہنے لگے کہ تم لڑکی کون ہو اور میرے بیٹے کے ساتھ اس وقت کیا کر رہی تھی؟ یہ سن کر سائمہ نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں۔ ہماری شادی کو 1.5 سال گزر چکا ہے اور یہ حسن کا بیٹا۔ اگلے ہی پل زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر لگا تھا۔ کہنے لگے بد کردار لڑکی، تم جیسی غریب چھوٹے گھرانے کی لڑکیاں ایسے موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ میرا چاند سا بیٹا تمہارے سامنے جان کی بازی ہار گیا اور تم اسے اپنا شوہر بتا رہی ہو تاکہ اس کی جائیداد میں حصہ لے سکو۔ نہ جانے کس کا گندا خون ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے اور اسے میرے اعلیٰ خاندان سے جوڑ رہی ہو۔ پہلی مرتبہ یہ لفظ کسی تماچے کی طرح سائمہ کے کردار پر لگے تھے۔ وہ تو حیرت سے ہکا بکا حسن کے والد کو دیکھ رہی تھی۔ سائمہ نے بے یقینی سے حسن کے مردہ وجود کی طرف دیکھا اور رو کر کہنے لگی کہ حسن اٹھو، دیکھو تمہارے ابا آ گئے ہیں۔ تم نے کہا تھا تم مجھے اپنے گھر والوں سے ملاؤ گے، مگر یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ تم نے کہا تھا کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، مگر مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ اگلے ہی پل حسن کے والد نے اسے حسن کے وجود سے دور کر دیا تھا۔ اس کے والد حسن کی میت کو اپنے ساتھ لے کر جا چکے تھے۔ وہ اسپتال کے باہر سڑک پر بیٹھی اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آخر اب وہ کہاں جاتی؟ اب اس کے پاس اپنے گھر جانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ حسن اسے یوں اچانک چھوڑ جائے گا اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ روتے دھوتے اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے اپنے گاؤں کی جانب چلی آئی تھی۔ جیسے اس نے گاؤں میں قدم رکھا تو خوف کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑی تھی۔ نہ جانے آگے جا کر اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو ڈرتے ڈرتے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ اس کی ماں نے کھولا تھا۔ ماں نے جب اتنے عرصے بعد بیٹی کو سامنے دیکھا تو کتنی ہی دیر گنگ سی کھڑی دیکھتی رہ گئی، مگر جب دھیان اس کی گود پر گیا تو اس پر تو گویا آسمان ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لے کر کہنے لگی کہ تو کہاں چلی گئی تھی؟ تجھے پتا ہے ہم نے تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ کیا کر کے آئی ہے تو؟ یہ بچہ کس کا اٹھایا ہوا ہے؟ ماں بھی بکھلا کر اسے سوال کرنے لگی تھی۔ گلی میں شور نہ مچے اس لیے سائمہ فوراً گھر کے اندر داخل ہوئی اور اگلے ہی پل ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
اس کے رونے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اماں کو سب کچھ بتانے لگی۔ سائمہ کی بات سن کر ماں نے اپنی بیٹی کو خود سے جدا کیا، ایک نظر اس بچے پر ڈالی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ سائمہ کا باپ بھی گھر میں ہی موجود تھا۔ اس نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ سائمہ جہاں بھی ملی اسے عبرت کا نشان بناؤں گا۔ جب اس نے آواز سنی تو باہر نکل آیا۔ سائمہ کو اور پھر اس کی گود میں بچہ دیکھ کر وہیں سے صدا بلند کی کہ اے بدچلن لڑکی، تیرے کردار پر تف ہے، تو اپنے غلیظ قدم میرے گھر میں داخل کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ باپ کو اپنی جانب آتا دیکھ کر سائمہ سہم چکی تھی۔ فوراً روتے ہوئے اپنے باپ کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی کہ ابا میری بات سن لو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجھ پر بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، خدا را میری ردات سن لو۔ مگر اس کا باپ تو بفرا ہوا تھا۔ اگلے ہی پل بالوں سے پکڑ کر سائمہ کو گھسیٹنا شروع کیا تو اس کے ہاتھ سے اس کا بچہ وہیں چھوٹ چکا تھا۔ بچہ منہ کے بل زمین پر گرا اور رونے لگا تھا۔ جمال بھی ساتھ والے گھر میں رہتا تھا۔ ایک دم سے اس گھر میں شور شرابے کی آواز سنی تو وہ بھی وہیں آ گیا۔ سائمہ کو 1.5 سال بعد سامنے دیکھا تو اس کے غصے کی بھی انتہا نہیں رہی تھی۔ آخر کو وہ اس کی بھی مجرم تھی۔ پہلے تو اس کے باپ نے اسے بہت مارا، وہ روتی رہی، اپنے بچے کو دیکھتی رہی، کہتی رہی کہ خدا را مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، مگر مجھے مت مارو، میرا معصوم بچہ کہاں جائے گا؟ اس کے باپ نے چھری اٹھائی اور سائمہ کو بڑی ہی بے دردی سے مار دیا۔ اس کے کپڑوں پر اپنی بیٹی کا خون لگا ہوا تھا اور اس کی ماں سے کہنے لگا کہ مر گئی ہے تیری بد کردار بیٹی، میں اس کی قبر یہی کھودوں گا۔ سائمہ کی ماں بھی سہم چکی تھی۔ بچہ روتا رہا، بلکتا رہا۔ جمال نے اس بچے کو اٹھایا اور اسے گالیاں دیتے ہوئے بڑی بے دردی سے جا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک آیا۔ پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو سائمہ کی عبرت ناک موت سنا کر ڈرا رہے تھے۔ سائمہ دفن ہو چکی تھی۔ عین اسی وقت حسن کو بھی دفنایا جا چکا تھا اور ان کا بچہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا تھا۔ جب کچرے کے ڈھیر سے مولوی صاحب گزرے تو اس بچے کے رونے کی آواز سنی، ان کا تو دل کانپا تھا۔ فوراً آگے بڑھے اور کچرے کے ڈھیر سے بچے کو اٹھا لیا۔ نہ جانے یہ کس کا بچہ تھا۔ وہ اس بچے کو اپنی قمیض کے کونے سے صاف کرتے ہوئے مسجد میں لے آئے تھے۔ کوئی پتھر دل شخص ہوگا جو اتنا پیارا بچہ پھینک کر جائے گا۔ یہ سوچتے ہوئے انہوں نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ جو ابھی اس بچے کی کفالت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ مگر ہر کوئی جانتا تھا سوائے مولوی صاحب کے کہ یہ بچہ سائمہ کا ہے۔ لوگ آ کر اس بچے کو لان تان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو ناجائز بچہ ہے۔ یہ سن کر تو مولوی صاحب خاموش ہو چکے تھے۔ کہنے لگے کہ اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے، وہ تو حقیقت سے ہی انجان تھے۔ بچے کو لے کر گھر چلے آئے، پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ بیگم اس بچے کو ہم ہی پال لیں گے۔ یہ سن کر ان کی بیوی کھانستے ہوئے اٹھ کر کہنے لگی کہ مولوی صاحب، ہمارے پاس تو اتنی رقم نہیں جس سے اپنے پیٹ بھرنے کی خاطر کوئی چیز خرید سکے، بھلا ہم اس معصوم بچے کی کفالت کیسے کر پائیں گے؟ یہ سن کر مولوی صاحب کہنے لگے کہ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، ہم جس مان سے اس بچے کو خدا کی رضا کے لیے لے کر آئے ہیں، ہمارا رب ہی ہماری مدد کرے گا۔ مولوی صاحب کے پاس جو بھی پیسے تھے اس سے وہ اس بچے کے لیے دودھ اور دوا لے آئے، کیونکہ گرنے کی وجہ سے بچے کا چہرہ کافی جگہ سے زخمی ہو چکا تھا۔ اس روز تو بچے کا پیٹ بھر کر وہ سو گئے، مگر اگلی صبح فجر کے وقت جب وہ اٹھے تو ان کا بیٹا دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مولوی صاحب کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر معافی مانگنے لگا، کہنے لگا ابا مجھے معاف کر دے، میں آپ کا گنہگار ہوں، بیوی کی باتوں میں آ کر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی، یہ تو خدا کا انصاف ہے کہ اس نے مجھے حقیقت سے آگاہ کر دیا، ورنہ میں تو آپ کو ہی غلط سمجھتا رہتا۔ کئی سال بعد اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر تو مولوی صاحب حیران رہ چکے تھے۔ فوراً اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ دراصل ان کے بیٹے کی بیوی بڑی ہی تیز ترار اور ماڈرن لڑکی تھی۔ انہیں مولوی صاحب اور ان کے ابا کا رہن سہن پسند نہیں تھا۔ یہی چاہتی تھی کہ گھر پر صرف اور صرف میرا ہی راج ہو۔ اس لیے کچھ سال پہلے ماں باپ کے لیے بدگمانیاں پیدا کر کے اس نے ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا تھا اور دونوں اس محلے میں بوسیدہ سے گھر میں آ کر رہنے لگے تھے۔ مگر اب نہ جانے کیسے خدا نے حقیقت بیٹے کے سامنے لا کر رکھی تھی کہ مولوی صاحب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مولوی صاحب کا بیٹا ماں سے بھی معافی مانگنے لگا۔ اس بچے کو دیکھ کر اس کے بارے میں دریافت کرنے لگا تو مولوی صاحب نے ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر وہ گہری سانس خارج کر کے بولا کہ اس بچے کی کفالت ہم لوگ ہی کریں گے۔ وہ اپنے ماں باپ کو لے کر واپس اپنے گھر چلا گیا۔ وہی مولوی صاحب کی بہو کو بھی قدر آ چکی تھی کہ اس نے اپنا گھر خراب کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، اس لیے وہ بھی اپنی ساس سسر سے معافی مانگ کر واپس آ گئی۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس بچے کو ہی اپنی اولاد سمجھ کر وہ اسے پالنے لگے تھے، جبکہ مولوی صاحب ابھی تک حیرت میں مبتلا اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے
کہ رب نے کیسے ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ صرف اس ایک بچے کے تو فعل، وہ تو جتنے سجدے کرتے کم تھے۔ وہی سائمہ اور حسن کی روحوں کو بھی شاید اسی طرح سکون پہنچا تھا کہ ان کی نشانی محفوظ ہاتھوں میں جا چکی تھی۔